اب کے ساتھ ماہ رمضان میں قیام اللیل یعنی نماز تراوی ادا کیا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان اور برکت ہے۔ ہم عبادت خدا کیوں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ پھر ہم کیوں اس کی بن دیکھے جھکتے ہیں، کیوں جھکتے ہیں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک وجہ عبادت کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کس سے کیا؟ ایک جان سے ساری انسانیت کو تخلیق کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، اور آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو تخلیق کیا۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ قرآن نے بیان کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی ایک اللہ ہے، وہ واحد ہے، آحد ہے۔ اور وہ کیوں اس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ وہ رحم کرتا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ مالک ہم پر مہربانی کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک ایک نہیں، قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر وجہ عبادت کہ ہم اللہ کو معبود کیوں مانتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو بار بار اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے رب کی کیوں عبادت نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر بھی تم، یہ کس بات کا رد تھا کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، درختوں کو پوجتے تھے، سورج اور چاند کو پوجتے تھے، کیونکہ یہی بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے یہ کیا؟ کہا یہ تیرا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا تھا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہوتا، میرا رب وہ ہے جس نے اس کو بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا ہے۔ یعنی، اور تیسری وجہ کہ ہم اس کی عبادت کیوں، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں۔ چوتھی وجہ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس نے ہم پہ فرض کیا ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ اس کی شان بڑھ جائے گی؟ نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری روح زمین کے لوگ انکار کر دیں، ایک رائی دانے کے برابر سوئی کے نکے پر جتنا سمندر سے پانی آئے گا اتنی بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتے، اور سارے اس کی بڑائی بیان کرے، اس کی شان بڑھا کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود خالق، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کی تصویریں بنانے والا ہے۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ علماء صلحاء نے جو ایک باریک جواب لکھا، وہ دو لکھے اس میں اصل میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری وجہ جو لکھی ہے
وہ فرمایا کہ جو ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا انما الہکم الہ واحد، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، اور وہ اللہ ہے جس نے پھر آسمان میں ستاروں کو پیدا کیا۔ ہم یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، مگر ہم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا خالق مانتے ہیں، اور اللہ عبادت کا تقاضا بھی ان سے کرتا ہے کہ جو اس کو اپنا خالق ماننے۔ ان سے تو تقاضا ہی نہیں جو انکار کر دے، جو کہے میں نہیں مانتا، مجھے رب نے پیدا کیا۔ اور یہ دو چیزیں الہاد جو بھی کر لیں، جو کہتے ہیں آج دنیا کی جدید سائنس کہ اللہ کوئی نہیں، انکار کرتے ہیں کہ رب کوئی نہیں، نظام چل رہا ہے جو کچھ یہ کہ تخیلات ہے اور یہ رد و بدل ہے موسموں کا، ٹمپریچر کا، حالات کا۔ یاد رکھو دو چیزیں جن سے اللہ کے ہونے کا اور اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی زندگی اور انسان کی موت ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی کوئی سائنس ترقی کرے، ہم تب مانے نا جب وہ موت کو روک سکے۔ ہو رہی ہیں اس پہ بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جی مرضی سے بندہ چاہے گا تو مرے گا، اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، مگر آج تک کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اگر اس پہ کامیاب ہوگا تو پھر رب کے ایک ہونے کی دلیل ہی ختم ہو جائے گی۔ رب کے ایک ہونے کی دلیل بھی تو لوگوں کے سامنے ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ کہ پانی کے ایک قطرے سے تخلیق انسانیت، مردہ بیج سے سرسبز پودا، ایک انڈے سے زندہ مرغی کا بچہ، چارہ کھا کر جانور دودھ دے، پھول چوس کر مکھی شہد دے، اور وہی پھول بکری کھائے تو وہ گوبر کرے، وہی گھاس گائیں کھائے گوبر کرے، وہی گھاس ہرن کھائے کستوری بنائے۔ یہ کس چیز کی دلیلیں ہیں؟ یہ رکھا ہے اللہ نے کہ فرمایا تم جہاں بھی چلے جاؤ، جس جگہ بھی چلے جاؤ، گھوم پھر کے تمہیں اس بات پہ آنا پڑے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بغیر چارہ گر نہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کو معبود ماننا پڑے گا، خالق ماننا پڑے گا، مالک ماننا پڑے گا، رازق ماننا پڑے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جائز، عبادت اللہ کے سوا کسی کی ہو سکتی، کسی اور کو اگر تم معبود بناؤ گے، یہی شرک ہے کہ جب تم کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر سجدہ کرو گے، وہ کوئی ہو، وہ پتھر ہو، وہ جاندار ہو، وہ پیر ہو، وہ مولوی ہو، جب یہ سمجھو گے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں میرا معبود ہے، تم اللہ کا شریک کر رہے ہو، تم کافر ہو جاؤ گے۔ ایمان اور توحید اس بات پر ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، ہماری عبادت کا مظہر اللہ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کے عقیدے پر کاربند رہنے والا بنا دے۔